یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا ہے، کتنی دوری کا سفر کرنے پر ظہر، عصر یا مغرب، عشاء ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے؟ ہاں، یہ سوال کر رہے ہیں نمازوں کو جمع کرنا، الجمع بین الصلاتین، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر، ان دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں اسلام میں، ایسا کرنا جائز ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر یا تو پھر آپ ظہر کے وقت میں پڑھیے یا تو پھر آپ عصر کے وقت میں پڑھیے، ان دونوں کو جمع کرنا یہ اسلام میں جائز ہے۔ اور مغرب اور عشاء، یہ دو نمازوں کو جمع کرنا اسلام میں جائز ہے، دونوں کو جمع کر کے آپ عشاء میں پڑھیے یا پھر دونوں کو جمع کر کے مغرب میں پڑھیے، اسے کہتے ہیں الجمع بین الصلاتین۔ یہ مسلمانوں کے پاس، ائمہ کے پاس بالکل اتفاق کے ساتھ جائز ہے، لیکن اسے کب کریں گے؟ کیا اسے بغیر عذر کے جمع کرنا جائز ہے؟ بغیر عذر کے جمع کرنا بالکل جائز نہیں، بغیر عذر کے جمع کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں، کب جمع کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، وہ نماز وقت پر نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ظہر اور عصر کو جمع کرے اور نماز پڑھے، اور مغرب اور عشاء کو جمع کرے اور نماز پڑھے، یہ بیمار کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسی عورت جو دودھ پلاتی ہے یا پھر حاملہ عورت ہے جسے نماز پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو یہ بھی بیماروں میں شمار ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو آدمی مسافر ہے، جو سفر میں ہے، وہ الجمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہو کہ وہ سفر میں وہ جائیں، سفر میں رہیں، مسافر رہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے کلومیٹر طے کرنے کے بعد آدمی مسافر مانا جائے گا، کب وہ مسافر شمار کیا جائے گا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسے لے کر اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے، چونکہ اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کلومیٹرز کا کیلکولیشن نہیں تھا، ڈسٹنس کو ان لوگوں کے پاس کیلکولیٹ کرنا اتنا ٹھیٹ نہیں تھا، ان لوگوں کے پاس ایک فرسخ سسٹم تھا۔ فرسخ لگ بھگ آج کے حساب سے 16 کلومیٹر 17 کلومیٹر کا آتا ہے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرسخ کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کی نماز پڑھی۔ تو اس زمانے میں چونکہ ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں تھا، تو اس لیے اہل علم کے درمیان اسے لے کر ایک شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے شہر سے نکل جاتا ہے، اپنی آبادی سے نکل جاتا ہے، تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی وہ ایک دور دراز علاقے کے لیے نکل گیا، وہ مسافر شمار ہوگا۔ اب اس میں اہل علم نے ان چیزوں کو لے کر شدید اختلاف کیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ 84 کلومیٹر کو پکڑ کے چلتے ہیں کہ آپ اگر کوئی آدمی 84 کلومیٹرز کا سفر کرنا ہے، وہ سفر میں اس نے آغاز کر لیا، تو اس کے لیے الجمع بین الصلاتین جمع کرنا جائز ہوگا اور قصر کرنا جائز ہوگا۔ مسافر کے لیے قصر جائز ہے، بیماروں کے لیے قصر جائز نہیں۔ جمع مسافر کے لیے بھی جائز ہے، بیماروں کے لیے بھی جائز ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو مسافر آدمی اس وقت کہلائے گا جب اس نے کم از کم 84 کلومیٹر کا سفر اس نے طے کیا ہو، منیمم 84 کلومیٹرز کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، اس میں راستے میں چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اسے مسافر شمار کیا جائے گا۔ اور اسی پر سعودی عربیہ اور دوسرے دارالافتاء پر فتویٰ ہے، تو انشاءاللہ یہ سیفر سائڈ ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ شہر سے نکلنا مسافر ہوگا، تو بعض لوگ روزانہ شہر سے باہر نکلتے ہیں، بعض لوگ روزانہ جو ہے ان کا آنا جانا شہر سے باہر ہوتا ہے، تو اس لیے ہر روز تو جمع نہیں کر سکتے اور ہر روز تو مسافر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اسے مان کر جانے میں انشاءاللہ سیفر سائڈ ہے۔ اگر آدمی کوئی یہ کلومیٹر طے کر کے روز آتا جاتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ جائز ہے کہ وہ مسافر کی نماز پڑھے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کرے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔